العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والمحبت والعرفان والحجت والبرہان والکتاب والقرآن سیدنا نبینا شفیعنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من اعلان الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المجید وفرقانہ الحمید قولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة واتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، ماہ اذا کی یہ 8ویں تاریخ منسوب ہے غازی عباس سے۔ آپ سب فرش عزائے امام حسین پر آ گئے۔ آپ کی نظروں کے سامنے غازی کے علم رکھے ہوئے۔ جب جب بھی غازی کا علم دیکھا کرو فوراً خیال کیا کرو کہ ہمارا غازی بھی یہاں موجود ہے۔ فضائل تو آپ نے سن لیے، بس چند فقرے مجھے مصائب کے کہنا ہے اور تمہاری زحمت کو تمام کر دینا۔ کون ہے یہ عباس؟ یہ ظاہری طور پر تو شکم ام البنین سے برآمد ہوا، لیکن اسے جناب زہرا نے اپنا بیٹا کہا۔ اس کے لیے مولا کائنات نے بڑی دعائیں کی۔ وہ ولی جس نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، کائنات کو دیا ہے، وہ اس عباس کے لیے رات دن دعائیں کرتا ہے۔ صرف نماز پنجگانہ ہی نہیں، نماز شب میں بھی دعائیں کرتا تھا، میرا مولا پالنے والے مجھے عباس عطا کر تاکہ نبی کے حسین پہ کربلا میں کام آ سکے۔ علی کی مناجات خدا نے سن لی۔ 4 شعبان کو عباس کی ولادت ہو گئی۔ علی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ جناب فضہ گئیں اور جا کے کہتی ہیں علی مبارک ہو، جس کی تم دعا کر رہے تھے وہ آ گیا، جس کے تم منتظر تھے وہ عباس آ گیا۔ علی نے پہلے تو سجدہ شکر کیا، اس کے بعد علی نے رونا شروع کر دیا۔ چاہنے والوں کا مجمع تھا مسجد میں، سب نے کہا مولا آپ تو مسلسل دعائیں کرتے تھے عباس کے آنے کی، آپ نے بچے کی ولادت سے پہلے اس کا نام ابوالفضل رکھ دیا تھا، آپ نے اس کی ولادت سے قبل اس کا نام عباس رکھ دیا تھا، آپ رات بھر رو رو کے عباس کے لیے دعائیں کرتے تھے، مولا وہ ملا ہے
آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مولا نے کہا تھا تمہیں نہیں پتا، یہی میرا عباس ہوگا جس کے بازو قلم ہوں گے۔ جناب فضہ کے ساتھ مولا دوڑتے ہوئے آئے ہیں بیت الشرف، اور جیسے ہی بیت الشرف میں آئے ہیں تو جناب زینب نے سوال کیا، بابا جان اماں نے تو میرے بھائی عباس کو تحفہ اس دنیا سے جاتے وقت دے دیا تھا، تحفہ دیا تھا نام کا تحفہ۔ جناب سیدہ نے کہا تھا یا علی، یہ وصیت تھی جناب سیدہ کی، آپ عقد کرنا اور بچے کا نام عباس رکھنا۔ جناب زینب نے کہا بابا اماں تو بھائی کو نام کا تحفہ دے کے گئیں، میرے بھیا کا نام آپ نہیں رکھیں گے؟ تو مولا کائنات نے عباس کا نام ابو الفضل رکھا تھا، جبکہ غازی عباس کے بڑے بیٹے کا نام محمد ہے تو ابو الفضل رکھا گیا۔ کیوں رکھا ہے علی نے؟ کیونکہ یہ صاحب فضیلت ہے، صاحب جود و کرم ہے، اس وجہ سے ان کا نام ابو الفضل رکھا کہ فضل والا۔ لیجئے جیسے جیسے عباس بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے علی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف ام البنین سمجھا رہی ہیں عباس کو، ایک طرف مولا کائنات سمجھا رہے ہیں عباس کو۔ ام البنین رات رات بھر عباس کو سمجھایا کرتی تھی، عباس تو کنیز کا بیٹا ہے، یہ شہزادی کے بچے ہیں، خبردار زینب کو کبھی بہن نہ کہنا، حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا، یہ سب شہزادے ہیں، تو غلام زادہ ہے، تو غلام ہے، تو کنیز کا بیٹا ہے، یہ شہزادی کے بیٹے۔ یہ ترتیب عباس ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا کرتے تھے، مولا حسین کو آقا کہا کرتے تھے، امام حسن کو آقا کہا کرتے تھے، جناب زینب کو اپنی شہزادی کہا کرتے تھے۔ یہ دستور بنا لیا تھا عباس نے کہ ہمیشہ سر جھکا کے بیت الشرف میں رہا کرتے تھے۔ کام سنو گے کیا تھا عباس کا بیت الشرف میں؟ غازی عباس کا کام یہ تھا بیت الشرف میں کہ جب ثانیہ زہرا جناب زینب صحن خانہ میں آتی تھیں تو غازی عباس درختوں سے پرندے اڑایا کرتے تھے۔ بولا کیوں اڑاتے تھے؟ کہا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی پرندہ زینب کا کھلا ہوا سر دیکھے۔ ہر شہید کا سر نوک نیزہ پر رکا ہے، لیکن عباس کا سر نوک نیزہ پہ نہیں ٹھہرا۔ کیا وجہ تھی کہ عباس کا سر نوک نیزہ پہ نہیں ٹھہرا؟ جب یہ قافلہ کربلا سے جا رہا تھا تو زید ابن ارقم نے امام سید سجاد سے کہا مولا یہ سب کیسے ہو گیا؟ مولا نے بتائی ساری داستان۔ زید ابن ارقم نے برجستہ کہا تھا مولا کیا عباس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ جیسے یہ جملہ کہا امام سید سجاد رونے لگے، زید تم نے ایسا کیوں کہا؟ میرے چچا پہ تو وفا کی حد ہو گئی۔ کہا مولا اس لیے کہا کہ سب کے سر نظر آ رہے ہیں، عباس کا سر دکھائی نہیں دے رہا۔ مولا یہ سب کے سر نظر آ رہے ہیں لیکن عباس کا سر نظر نہیں آتا، میں نے اس لیے کہہ دیا مولا اگر گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے۔ امام سید سجاد نے کہا زید وہ گھوڑے کی گردن میں دیکھ رہے ہو؟ زید بلندی سے سر ذرا نیچے کو لے کے آؤ، وہ گھوڑے کی گردن میں دیکھو۔ اب جو زید نے گھوڑے کی گردن میں دیکھا رو کے کہتے ہیں مولا سب کے سر تو نیزے پہ ہیں لیکن عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں زید نہ میں بتا پاؤں گا نہ تو برداشت کر پائے گا، سوال کرنا ہے تو جا میرے چچا کے کٹے ہوئے سر سے سوال۔ زید ابن ارقم دوڑ کے جاتے ہیں اس گھوڑے کے قریب جس گھوڑے کی گردن میں غازی کا کٹا ہوا سر ہے۔ زید ابن ارقم گھوڑے کے قریب گئے، شمر ملعون نے سپاہی کو حکم دیا کہ گھوڑے کو چابک مارو۔
ایک لمحے کے لیے تصور کریں، زید ابن ارقم گھوڑے کے قریب گئے، اس شمر ملعون اللہ لعنت کرے، اس نے کہا سپاہی سے گھوڑے کو چابک مار، اس نے چابک مارا، زید ابن ارقم پیچھے پیچھے، اور جس گھوڑے کی گردن میں غازی کا سر تھا وہ آگے آ گیا۔ یہ منظر تو آپ کی ذہنوں میں ہوگا، تم نے بہت جانور دیکھے ہیں، جانوروں کے گلوں میں بھی کچھ ڈالا جاتا ہے، کوئی بڑی چیز ڈالتے ہیں تاکہ جانور تیز نہ دوڑ سکے، غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں۔ جیسے ہی گھوڑا ایک مقام پہ ٹھہر گیا، زید ابن ارقم گئے، کیا دیکھا زید نے کہ غازی کے رخساروں سے خون بہ رہا ہے، کانوں سے غازی کے تازہ خون بہ رہا ہے، کانوں سے غازی کے تازہ خون بہ رہا۔ آج تم مجھے حوصلہ دے دینا، میں غازی کی شہادت پڑھوں۔ تازہ خون، زید نے تازہ خون دیکھا، اس کے بعد سوال کرتے مولا سب کے سر نیزوں پہ ہیں لیکن آپ کا سر کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، زید میرے سر کو کتنی بار نیزوں پہ معلق کیا گیا، لیکن جیسے ہی میرا سر نیزے کی بلندی پہ جاتا ہے میری نگاہیں زینب کے کھلے ہوئے سر پہ، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ شہزادی کا کھلا ہوا سر دیکھو۔ اب ایک لمحے کے لیے یہ لفظ تصور ہے، بس اسے محسوس کریں۔ جب دیکھیے سروں کو معلق کرنے کا طریقہ کیا تھا یزیدی لشکر کا، بس احساس کیجئے گا انشاءاللہ آنکھ میں آنسو خود آ جائے گا۔ ایک ایک عزادار بس احساس کرنا میرا بھائی، نیزوں پہ سروں کو معلق کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ نیزہ جانتے ہو کیسا ہوتا ہے؟ نکیلا ہوتا ہے، اس طریقے سے ایسا نیزہ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ سر ہیں، انہیں معلق کرنا ہے نیزوں پہ، دو ہی صورتحال ہے، یا تو سر نیزے پہ مارا جا رہا تھا یا پھر نیزہ سر پہ مارا جا رہا تھا۔ خدا کی قسم جو بڑے بڑے سر تھے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہائے رباب کے علی اصغر پہ اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے مولا۔ یہی سبب ہے کہ جب یہ قافلہ ایک راہب کے گھر کے قریب سے گزرا تو گھر میں آواز آئی کہ قافلہ اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ تو راہب کی زوجہ تھی ایک راہبہ، تو اس نے کہا کہ عیسیٰ کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی قیدی ہو، مجرم ہو، تو اس سے تمنائیں پوچھ لیا کرو، کیونکہ قیدیوں کی حسرتیں بہت ہوتی ہیں، قیدیوں کی تمنائیں بہت ہوتی ہیں، کیوں نہ میں ان قیدیوں سے ان کی تمنائیں پوچھ لوں۔ تو وہ راہبہ اپنے گھر سے باہر نکلی، وہاں گئی جہاں بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ راہبہ وہاں پہنچی، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ نیزوں پہ سر معلق ہیں، وہ محو حیرت ہو گئی کہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ بیویوں کو اسیر کر لیا ہے اور ان کے وارثوں کے سروں کو نیزوں پر معلق کر دیا ہے۔ تو بیوی سروں کو دیکھنے لگی، ایک سے خوبصورت سر، کبھی حسین کا سر دیکھ رہی تھی، کبھی عباس کا سر دیکھ رہی تھی، کبھی قاسم کا سر دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں اس نے دو سر دیکھے اور ایک سر دیکھا تو دیکھ کے کہتی یا ایتھا الہلال، اے پہلی کے چاند۔ پھر دوسرے سر کے قریب گئی، اس کی زلفیں دیکھی، اس کے رخسار دیکھے، اس کی خوبصورت آنکھیں دیکھی، محسوس ہوا جیسے کوئی نبی کا سر ہو۔ دیکھ کے کہتی یا ایتھا البدر التمام، اے 14ویں کے چاند۔ دونوں کے سر دیکھ کے کہتی ہے پہلی کے چاند، اے 14ویں کے چاند۔ پہلی کے چاند علی اصغر کے سر کو کہا، بدر التمام علی اکبر کے سر کو کہا، 14ویں کا چاند علی اکبر کے سر کو کہا، پہلی کا چاند علی اصغر کے سر کو کہا۔ دونوں کے سروں سے مخاطب ہو کے کہتی اللہ کرے جب تم شہید ہوئے ہو تو تمہاری ماں زندہ ہے۔
میں تو یہ سوچ کے یہاں آیا تھا کہ آج تو صرف ایک فقرہ ہی کہہ دینا کافی ہے، کیونکہ جتنے بھی تم ہو نا سب غازی عباس سے بہت پیار کرتے ہو۔ میں تو یہ سوچ کے فرش ادائے حسین پر آیا تھا خالی میں ممبر پہ بیٹھوں گا اور تم گریہ کرنے لگو۔ یہ علم سامنے رکھا ہوا ہے غازی کا، یہ وہی تو علم ہے جس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد سے کامیابی قریب ہے۔ حسین نے کہا عباس ذرا فریرے کو نیچے کرو، عباس نے فریرہ نیچے کیا، حسین نے جملہ کاٹا اور کاٹ کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے وہاں وہاں غازی عباس چلے آتے ہیں۔ وہ راہبہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ شمر ملعون نے کہا کہ ایسا کرو، اس قافلے کو ایک یہودی کا باغ تھا، اس نے کہا کہ چلو ہم لوگ باغ میں آرام کرتے ہیں اور قافلے کو یہیں ٹھہرا دیتے ہیں۔ لیجئے باغ میں جب یہ قافلہ پہنچا تو جتنے بھی یزیدی تھے وہ سب کے سب پیڑوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اسیران اہل حرم کو دھوپ میں بٹھا دیا گیا، اسیران اہل حرم دھوپ میں بیٹھے۔ ان ظالموں نے وہ نیزے جن پر شہیدوں کے سر معلق تھے سوکھے پیڑوں سے ٹکائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سر سائے میں آ جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کھانا پینا شروع کیا، شرابیں پینا شروع کی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ سر رکھے ہوئے تھے، لیکن غریب زہرا کا سر جس درخت سے ٹکا ہوا تھا وہیں پر یہودی کی بیٹی جس کا نام آمنہ تھا وہ نابینا تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حسین کے کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی۔ اس آمنہ نابینا تھی، اس نے کہا لگتا ہے یہاں کوئی انسان آیا ہے اور جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ نابینا انسان، نظر تو کچھ آتا نہیں، اسے یہ محسوس ہوا کہ شاید کوئی آیا ہوا ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے آواز کی طرف چلنا شروع کیا۔ وہ سہارا لے لے کے نابینا بچی اس درخت کے قریب پہنچ گئی جہاں غریب زہرا کا سر رکھا ہوا تھا۔ نیزے کی یعنی پر سر تھا، کتنی بلندی ہوگی نیزے کی۔ جب یہ بچی وہاں پر پہنچی تو اسے محسوس ہوا کہ بلندی سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے نیچے ہاتھوں سے تلاش کیا تو اسے وہ نیزہ ہاتھوں پہ لگا۔ اس نے اس نیزے کو پکڑ لیا اور اوپر کو دیکھ رہی تھی کیونکہ کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اس نے اوپر کو دیکھنا شروع کیا۔ غریب زہرا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے غریب زہرا کی گردن سے خون کا قطرہ اس کے رخسار پہ گرا۔ جیسے اس کے چہرے پہ غریب زہرا کے خون کا قطرہ گرا، اس نے ہاتھ سے خون کو صاف کیا، اس نے اس آنکھ کو صاف کیا، کبھی اس ہاتھ سے اس آنکھ کے خون کو صاف کیا۔ جیسے ہی صاف کیا تو وہ نابینا بینا ہو گئی۔ جیسے ہی وہ نابینا بینا ہوئی اس نے دیکھا کہ نیزے پہ کسی کا سر ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، یہ کوئی صاحب کمال ہے۔ وہ یہودی جو باغ میں پانی دے رہا تھا دوڑتا ہوا آیا تو اس نے تلاش کیا میری بیٹی کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا تو وہیں رک، میں وہیں آ رہا ہوں۔ اس بیٹی نے کہا نہیں بابا تو اپنے مقام پہ رک، میں وہیں آ رہی ہوں۔ تو جب بیٹی باپ کے قریب گئی تو اس کے باپ کو احساس ہوا کہ یہ تو بینا ہو چکی ہے، اسے سب کچھ نظر آنے لگا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا بابا تیری عزت کی قسم ایک شہید کا کٹا ہوا سر، ایک شہید کا کٹا ہوا سر تھا، اس سے خون کے قطرات میرے اوپر گرے۔ اللہ جانے کتنا صاحب کمال ہے وہ۔ بابا چل تو صحیح، دیکھ تو صحیح۔ وہ یہودی پہنچا، اس نے غریب زہرا کے سر کو دیکھا، یزیدیوں سے کہا کچھ لمحے کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لیجئے اس یہودی نے سر لے لیا، غریب زہرا کی زلفوں سے خاک کو صاف کیا، جو خاک چہرے پہ اٹی تھی اس خاک کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد دیکھتا رہا،
حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ غریب زہرا کے لب ہل رہے ہیں، غریب زہرا کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے کان کو جب غریب زہرا کے لبوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، میرے بھائی کا سر گھوڑے کی گردن، اگر تو کچھ کر سکتا تو اتنا کرم کر دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج ہر گھر میں نظر ہوئی ہوگی غازی کی، ہر عزادار غازی کی نظر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہو جس گھر میں 8 محرم کو نظر ہوتی ہے غازی کی، میرا مولا آتا ہے نظر میں، شریک ہوتا ہے میرا مولا ہر نظر میں، تمہارے سب کے شریک ہوتا ہے میرا مولا۔ اتنی حسرت غریب زہرا کا ماتم کرنے کی آپ کو نہیں ہے جتنی غازی عباس کو ہے۔ جیسے آپ ماتم کرتے ہو، میرا مولا عباس بھی حسین کا ماتم کرتا ہے، مولا عباس بھی ماتم کرتے ہیں۔ آج 8 محرم ہے، ہر گھر میں نظر ہوئی ہوگی، ہر گھر میں اہتمام ہوتا ہے نظر کا، غازی عباس کی نظر کا اہتمام ہوتا ہے، سب آتے ہیں۔ آپ نے نظر میں ایک چیز دیکھی کہ ایک طرف غازی کی نظر کا اہتمام ہوتا ہے، ایک طرف امام حسین کی 4 برس کی سکینہ۔ جناب عباس نے کیا کہا تھا؟ مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا۔ حسین نے کہا یہ بہت ظالم ہے، یہ یزیدی لشکر بہت ظالم ہے، عباس اگر تمہارا لاشا چھوڑ دیا گیا فرات پر۔ لیکن غازی نے کیا کہا تھا؟ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں نے پانی لے جانے کا وعدہ کیا تھا لیکن پانی نہیں لے جا سکا۔ یہ ہے عباس۔ جانتے ہو جب مدینے سے چلے تھے، 2-3 فقرے سن لیجئے، جب مدینے سے چلے تھے قافلہ کچھ دور چلا تھا کہ حسین نے محسوس کیا کوئی ضعیفہ آ رہی ہے پیچھے پیچھے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ مادر عباس جناب ام البنین آ رہی ہیں۔ ام البنین حسین کے پاس آئیں، ہاتھوں کو جوڑا، اے زہرا کے لال، کیا چند لمحے کے لیے مجھے میرا عباس دے گا؟ حسین نے کہا اماں یہ عباس تیرا ہے، تیری امانت ہے۔ غازی عباس کا ام البنین نے ہاتھ پکڑا، لے کے رسول اللہ کے روضے پر آئیں، رسول اللہ کے روضے پہ لے کے آئیں، پیچھے پیچھے امام حسین ہے، آگے آگے ام البنین ہے۔ ام البنین جیسے ہی روضہ رسول پر آئیں، کہا میرے لال اپنا داہنا ہاتھ اٹھا۔ عباس نے داہنا ہاتھ اٹھایا، کہا روضہ رسول پہ رکھ دے۔ عباس نے روضہ رسول پہ رکھا، کہا بایاں ہاتھ اٹھا۔ عباس نے بایاں ہاتھ اٹھایا، ام البنین نے اپنے سر پہ رکھوایا۔ کہا عباس یہ بتا تیرے داہنے ہاتھ کے نیچے کیا ہے؟ غازی رو کے کہتا ہے تیری عزت کی قسم روضہ رسول ہے۔ اور کہا تیرا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ کہا اماں تیرے سر پہ۔ کہا پھر روضہ رسول کو اور ماں کے سر کو گواہ بنا کہ جب تک تیرے یہ دونوں بازو سلامت رہیں گے زینب کی چادر نہیں چھنے۔ غازی عباس نے کہا اماں جب تک میرے بازو سلامت رہیں گے میں وعدہ کرتا ہوں زینب کی چادر کی طرف کوئی نظر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ لیجئے جب آخری وقت عباس نے کہا کہ مولا اب لڑنے کی اجازت دے دیں، حسین نے کہا عباس اجازت نہیں ملتی تجھے، تو ہمارے لشکر کا علمبردار ہے۔ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اس کے بعد کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار تھا؟ لیجئے حسین نے کہا نہیں عباس میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، اگر تم گئے تو میری کمر ٹوٹ جائے۔ لیجئے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ خیمے سے رونے کی آواز آئی، العطش ہائے پیاس، العطش ہائے پیاس۔ اب جیسے ہی عباس نے خیمے میں دیکھا، کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جہاں پر حسین کے مشکیزے رکھے ہوئے تھے، مشکیزوں کا پانی ختم ہو گیا تھا، لیکن جہاں پر مشکیزے تھے وہاں پر زمین نرم تھی، تو بچے اپنے شکم اس نرم زمین پہ رکھے ہوئے۔ ہائے پیاس ہائے پیاس۔
جناب سکینہ سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا. بچی نے مشکیزہ اٹھا لیا, کہا چچا میں اپنے لیے پانی کا شکوہ نہیں کرتے. مشکیزہ لیا, سکینہ کو ساتھ لیا, حسین کی بارگاہ میں آ گئے. کہا آقا اب تو اجازت دے دے. حسین نے کہا عباس یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا مولا یہ سکینہ کا خشک مشکیزہ ہے. کہا نہیں عباس یہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا مولا یہ تلوار ہے, فرات پہ جاؤں گا تو دفاع کروں گا. حسین نے کہا یہ مجھے دے دو. حسین نے وہ تلوار لے لی, اللہ جانے زمین پہ مار کے غریب زہرا نے توڑ دی. عباس زمین پہ بیٹھ کے کہتے مولا تم نے تلوار نہیں توڑی, میری آس توڑ دی. مولا یہ تلوار نہیں ٹوٹی ہے. عباس کی حسرت ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے. مولا عباس کا سایہ آپ کے سروں پہ رہے, غازی کے پرچم کا سایہ آپ کے سروں پہ رہے. لیجئے ٹوٹا ہوا نیزہ دیا حسین نے غریب. جیسے غریب نے وہ ٹوٹا ہوا نیزہ لیا, مشکیزہ دیکھتے ہیں وہ ٹوٹا ہوا نیزہ دیکھتے ہیں, لیکن اپنے بازو پہ غازی کو بھروسہ تھا. بس پانی لینے جانا ہے, سکینہ کی پیاس بجھانا ہے, بچوں کی پیاس بجھانا ہے. 2 قدم چلے تھے کہ آواز آئی حسین عباس کو ذرا میرے خیمے میں بھیج. عباس دوڑتے ہوئے جی شہزادی آپ نے بلایا ہے؟ زینب نے کہا ہاں عباس میں نے بلایا ہے, خیمے میں آ جا. جیسے خیمے میں عباس آئے, سر کو جھکا کے عباس کھڑے ہوئے ہیں. کہا کہاں جا رہے ہو عباس؟ کہا شہزادی پانی لینے جا رہا ہوں. زینب کہتی مجھے پتا ہے عباس جو بھی مقتل جا رہا ہے واپس نہیں. زینب کہتی ہیں عباس تمہیں ایک بات بتائیں؟ غازی رو کے کہتا ہے شہزادی بتاؤ. کہا بچپن کا عالم تھا, میں صحن خانہ میں ٹہل رہی تھی کہ ایک ہوا کا جھونکا چلا, میرے کاندھے سے ردا ہٹ گئی. میرا بابا یہ منظر دیکھ رہا تھا, وہ میرے قریب آیا اور قریب آ کے اس نے میری پیشانی نہیں چومی, اس نے براہ راست میرے بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کیا. میں گھبرا گئی کہ بچوں کو پیار تو چہرے پہ کیا جاتا ہے, لیکن میرا بابا میرے بازوؤں پہ پیار کر رہا تھا, میری کلائیوں کو پیار کر رہا تھا. میں نے گھبرا کے کہا بابا بچوں کو چہرے پہ پیار کیا جاتا ہے, لیکن آپ میرے بازوؤں کو پیار کر رہے ہو, میری کلائیوں کو پیار کر رہے ہو. زینب کہتی ہیں بابا نے بتایا تھا کہ زینب تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. تو جب سے بابا نے کہا تھا تو میں سوچتی تھی کہ بابا نے کہا ہے تو ہو کے رہے گا, لیکن کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو. تو میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو, بھلا اس کے بازوؤں میں کون رسن باندھے گا. عباس آج یقین ہو گیا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے. بیویوں کو اکٹھا کیا, جمع کرنے کے بعد ثانیہ زہرا کہتی بیویوں اب زینب کو معاف کر دینا. مدینے سے چلی تھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے پردے کی میں ضمانت لیتی ہوں, لیکن آج سے میں تمہارے پردے کی ضامن نہیں ہوں. بیویوں نے کہا کیوں زینب؟ کہا اس لیے کہ جس کے بھروسے پہ میں نے ضمانت لی تھی وہ میرا عباس جا رہا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا عباس نہر فرات پہ پہنچ گئے. کیسے گھوڑے سے گرے؟ جب شہید زمین پہ گرتا ہے تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے, جب بھی کوئی زمین پہ گرتا ہے تو فوراً ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے. بس تصور کرو کہ میرا مولا کیسے زمین پہ آیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہاتھ نہیں تھے. جب زمین کربلا پر میرا مولا آیا, قیامت یہ ہوئی کہ مولا کی آنکھ میں تیر بھی لگ گیا تھا, ہاتھ بھی نہیں, زمین پہ گرے, آنکھوں میں تیر بھی پیوست ہے. آنکھوں میں جب کوئی چیز گر جاتی ہے تو ہاتھ فوراً آنکھ پہ آ جاتا ہے. جس کی آنکھ میں تیر لگا ہو اس سے کتنا احساس ہوا ہوگا.
لیجیے ہاتھ تو نہیں تھے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ غازی عباس نے چاہا کہ تیر کو اپنے گھٹنوں سے نکالا جائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے غازی عباس نے اپنے گھٹنوں سے تیر کو نکالنے کی کوشش کی، جیسے ہی سر کو جھکایا ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے ایک گرز غازی کے سر میں ہائے عباس، یا عباس، اس ظالم نے گرز مارا۔ لیجیے شہادت ہو گئی غازی کی۔ حسین نے لاشا چھوڑا، علم کو لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد جانتے ہو 11 محرم کو کیا ہوا؟ شمر ملعون نہر فرات پر گیا، اور جانے کے بعد غازی کے لاشے کو تلاش کرتا رہا تاکہ لاشے کو پامال کیا جائے۔ اسے کچھ خیال آیا، اس نے غازی کا لاشا چھوڑا، دوڑتا ہوا خیمے میں آیا۔ جانتے ہو جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوا۔ جیسے یہ بی بی کے خیمے میں بڑھتا جا رہا تھا اور جناب زینب پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، یہ بڑھ رہا تھا، زینب پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ ہاتھ ڈالے اور زینب کی چادر اتار لے۔ جناب زینب نے خبردار، میں ناموس رسالت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگا، میں عباس جیسے بھائی کی بہن ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا زینب مجھے تیری چادر چاہیے۔ اس ظالم نے نوکے نیزہ سے ثانیہ زہرا کے سر سے چادر کو کیا۔ جب یہ چادر لے رہا تھا، نیزے کی نوک سے بی بی کی چادر جب اتار رہا تھا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بی بی نے اپنے ہاتھ چادر پہ رکھ لیے۔ اس ظالم نے نیزے سے اتارنے کی کوشش کی، لیکن زینب کسی بھی حال میں چادر دینا نہیں چاہتی۔ اس ظالم نے تازیانے مارنا شروع کیے۔ زینب ابھی تک اپنی چادر کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالے ہوئے تھی۔ اس ظالم نے جب تازیانے مارے تو بی بی کا داہنا ہاتھ نیچے آ گیا، اتنے تازیانے پڑے کہ ہاتھ میں طاقت نہ رہی۔ اس ظالم نے پھر دوسرے ہاتھ پہ تازیانے مارنے شروع کیے۔ بی بی کے جب دوسرے ہاتھ میں بھی طاقت نہ رہی تو نیچے ہاتھ کیے، رو کے کہتی عباس اب میرے بازوؤں میں طاقت نہیں جو میں چادر سنبھال سکوں۔ عباس میں نے لاکھ کوشش کی، لیکن اب میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے عباس میں چادر سنبھال سکوں۔ اس ظالم نے چادر کو لیا، نیزے پہ رکھا چادر کو، لہراتا ہوا نہر فرات پہ آ گیا، اور نہر فرات پہ آنے کے بعد غازی کے لاشے پہ چادر کو ڈال کے کہتا ہے اے عباس یہ وہی چادر تو ہے نا جس کے لیے تو درختوں سے پرندے اڑاتا تھا۔ غازی کا لاشا فرات پہ تڑپا، اے شیر مجھے موت نے مجبور کر دیا ورنہ میری شہزادی کی چادر